عورت نے کہا یہ مطالبہ چھوڑ دے، لیکن کفل کو ترس نہیں آیا، عزت حوالے کرے گی تب میں تیری امداد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت مجبور ہو کر عزت حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن عورت کی زبان سے نکلا کفل اتق اللہ ربا کا، اللہ سے ڈر جا، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام على سید الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی وقار سامعین، صاحبزادہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے مختصر سا وقت عنایت فرمایا اپنے ارشادات سے پہلے۔ میں نے ابھی شکارپور میں جا کر بیان کرنا ہے، تو جو مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ قرآن مجید کا جو بھی مقام کھولیں، چار جماعتوں میں سے ایک نہ ایک جماعت کا ضرور اس میں ذکر ہوگا۔ یا قرآن مجید میں ذکر ہوگا مومنین کی جماعت کا، یا قرآن مجید میں ذکر ہوگا مشرکین کی جماعت کا، یا قرآن مجید میں ذکر ہوگا منافقین کی جماعت کا، اور یا قرآن مجید میں ذکر ہوگا اہل کتاب کا، یہودی اور عیسائی جو آسمانی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ مومنین، مشرکین، منافقین اور اہل کتاب،
جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں مومنین کی جماعت کا ذکر ہے، اور اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک کا تعلق ہے انسان کی زندگی سے اور دوسری بات کا تعلق ہے انسان کی موت کے ساتھ۔ اب سنیے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورت کا نام آل عمران، چوتھا پارہ، آیت نمبر 102 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ جن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، بیت اللہ شریف کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب ہے، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ نمبر 3، قرآن مقدس کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ زیارت کریں تاکہ اللہ آپ کو دیکھنے کے ثواب سے مالا مال کر دے۔ زندگی کے بارے میں فرمایا ایمان والو اللہ کریم سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار بندہ تھا، یقال لہ کفل، جس کو کفل کہا جاتا تھا۔ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو کفل نے نہ کیا ہو۔ اللہ کا نافرمان بندہ، مال اور دولت انسان سے بہت اللہ کی نافرمانی کرواتی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل گھر کے اندر تھا، دروازے پر دستک ہوئی، کفل نے دروازہ کھولا، ایک عورت کھڑی ہے دروازے پر، آپ مائی کہتے ہیں، سندھی میں مائی کہتے ہیں نا جی، کیسے آئی ہو؟ کفل نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مائی نے کہا میرا خامد فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے رہ گئے ہیں، میں محنت مزدوری کے قابل نہیں ہوں۔ کفل اللہ نے تجھے بڑی دولت اور مال دیا ہے، اللہ واسطے میری امداد کر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل کہنے لگا میں تیری امداد کرتا ہوں، سونے کے دینار منگوائے، سونے کے دینار سامنے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل کہنے لگا یہ سونے کے دینار تب تجھے دوں گا، اپنی عزت میرے حوالے کر۔ میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کرنے لگا ہوں۔ جب کفل نے کہا اپنی عزت میرے حوالے کرے گی تب میں تیری امداد کروں گا، عورت کانپ اٹھی، کیونکہ عورت کی سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی عورت کا سرمایہ عزت ہوتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ اذا سلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واعطت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، ایک نمبر 2 رمضان شریف کے روزے رکھے، نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 خامد کی بات مانے، ان 4 صفات والی مسلمان مائی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے۔
عورت نے کہا یہ مطالبہ چھوڑ دے، لیکن کفل کو ترس نہیں آیا، عزت حوالے کرے گی تب میں تیری امداد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت مجبور ہو کر عزت حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن عورت کی زبان سے نکلا کفل اتق اللہ ربا کا، اللہ سے ڈر جا، ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 7 کھلی ہوئی ہے۔ 28واں پارہ اور رب العالمین کی لا ریب کتاب، فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ اور کوئی نہیں ہے، مشورہ کرنے والے بندے 3 ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ موجود ہے، مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں، الا هو سادسهم، چھٹا اللہ کریم بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم بات مکمل ہو گئی، فرمایا نہیں ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، کس مقام پر بھی ہیں، اللہ کریم ان کے ساتھ ہے۔ عورت نے کہا اللہ ساتھ ہے، اللہ سے ڈر جا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام آیا کفل کانپنے لگ گیا، مائی کو کہا ساری زندگی میں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، مجھے کبھی بھی اللہ یاد نہیں آیا تھا، آج تو نے مجھے اللہ یاد دلا دیا، یہ سونے کے سکے بھی تو لے جا، انا توب اللہ، میں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ عورت پیسے لے کر چلی گئی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے رات کا وقت ہوا، کفل کو موت آ گئی۔ یہ حوالہ سورت کا نام سورت التحریم، رب العالمین کی لا ریب کتاب، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن اخلاص والی توبہ ہونی چاہیے۔ میں یہاں کی بات نہیں کرتا، پنجاب میں رواج یہ ہے کہ ڈرائیور بیٹھتے ہیں نا بس پر، اب بس کو چلانا ہے تو پہلے یوں کریں گے، یہ توبہ کر رہے ہیں، اور جب گاڑی چلائی تو پھر گانوں کی کیسٹ لگا دی، یہ تو ڈرائیوروں والی توبہ ہے۔ یہ توبہ نا توبہ ہو نصوحا، اخلاص والی، سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفل نے اللہ کا نام سن کر سچے دل سے توبہ کر لی، رات کا وقت ہوا، کفل سویا، کفل پر موت آ گئی، موت کا کیا پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنی دفعہ موت کو یاد کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضرت جب میں صبح کی نماز پڑھ لیتا ہوں میرے دل کے اندر خیال آنے لگ جاتا ہے پتنی موت مجھے ظہر کی نماز بھی پڑھنے دے گی کہ نہیں۔ جزاک اللہ، شاباش شاباش، ہم نے موت کو بہت یاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ بتائیں روزانہ کتنی دفعہ موت کو یاد کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضرت جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں میرے دل کے اندر خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں پتنی موت مجھے عصر کی نماز تک بھی مہلت دیتی ہے کہ نہیں۔ شاباش شاباش، جزاک اللہ۔ سارے صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے آئے، آخر میں فرمانے لگے کہ ما ذکرتموہا حق
ذکر ہاں میرے ساتھیوں تم نے موت کو بہت یاد کیا، لیکن جیسے موت کو یاد کرنے کا حق تھا حق تم سے ادا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، حضرت موت کو یاد کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرنے کا حق یہ ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر نماز کے اندر دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں میرے دل میں خیال آنے لگ جاتا ہے پتنی موت مجھے بائیں طرف بھی سلام پھیرنے دیتی ہے کہ نہیں۔ معاف کرنا، ہمیں تو دنیا یاد ہے، مال یاد ہے، پیسہ یاد ہے، موت کدھر یاد ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف، فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ کریم کے قرآن کے انداز پہ قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے انسان جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا رب العالمین فرمائے گا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے ایسے اکیلے اکیلے خالی ہاتھ میرے سامنے آئے ہو جس طرح میں اللہ نے پہلے دن تمہیں خالی ہاتھ پیدا کیا تھا۔ 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام، فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَا تَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ یہ میرے سامنے 7واں پارہ سورت الانعام کھلی ہوئی ہے، مالک کائنات کی لارب کتاب، اور آیت کا نمبر ہے 94۔ یہ میرے سامنے حوالہ ہے، فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، انسان دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، دنیا سے جا رہا ہے پھر بھی بندے کے دونوں ہاتھ خالی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، دنیا میں آیا تو بھی ہاتھ خالی، دنیا سے جائے گا تو بھی دونوں ہاتھ خالی۔ قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا پھر بھی دونوں ہاتھ خالی۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، ایک اور حدیث پہلے سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 2 بندے تھے، مانو کہتے ہیں، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ ان کا جھگڑا ہو گیا، یہ جتنا ہمارا سٹیج ہے بس اتنا ٹکڑا۔ ایک بندے نے کہا یہ زمین میری ہے، دوسرے نے کہا نہیں زمین کا مالک میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا کر رہے تھے، ساتھ ایک کچی دیوار تھی، اللہ نے کچی دیوار کی ایک اینٹ کو بلوا دیا۔ سل کہتے ہیں اینٹ، سر، اچھا کچی سیر، ہمارا ایمان اللہ کر سکتا ہے۔ آخری پارہ سورت کا نام سورت البروج، فرمایا فعال لما یرید، آیت نمبر 16 سورت البروج آخری پارہ۔ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو روکنے والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی۔ 23واں پارہ سورت کا نام سورت یاسین، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ آیت نمبر
82 سورۃ یاسین 23واں پارہ میرے سامنے انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے. اللہ کسی کام کا ارادہ کرے, اللہ حکم دیتا ہے کن ہو جا. یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا, اللہ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا, کچی سر بول پڑی. زمین پہ جھگڑا کر, یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں. کچی سر نے کہا, اینٹ نے کہا, زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے والوں مجھ سے پوچھو میں کون ہوں. یہ کون ہے؟ کون ہے آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچی سر نے جواب دیا, میں دنیا کا بادشاہ تھا, بڑے محلات, بڑی دولت, مال پیسہ جائیداد دنیا. جب میں فوت ہو گیا رشتہ داروں نے مجھے زمین میں دفن کر دیا, 1000 سال گزر گیا. حدیث پاک میں 1000 سال کے لفظ ہیں. میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا. کمبھر آیا, کمہار, کمبھر برتن بنانے والا, اس نے مٹی اٹھائی, میرے جسم کے ذرے بھی ساتھ چلے گئے. کمبھر نے برتن بنائے, میرے جسم کے ذرے بھی برتنوں میں شامل ہو گئے. برتن پرانا ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, وہ ٹکڑے پھینک دیے گئے. 1000 سال اور گزر گیا. اینٹیں بنانے والا بندہ آیا, سر بنانا چاہتا تھا, اس نے مٹی اٹھائی, میرے جسم کے ذرے بھی ساتھ چلے گئے. اس نے اینٹیں بنائی, سر بنائی, کئی سال گزر گئے ہیں. میں کچی دیوار میں لگا ہوا ہوں, زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے والوں, میں بادشاہ کون سی چیز ساتھ لے کر گیا ہوں جو تم زمین کا ٹکڑا ساتھ لے جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کچی سر کی نصیحت سن کر دونوں بندوں نے جھگڑا چھوڑ دیا. ہمیں تو دنیا یاد ہے, معاف کرنا, دنیا ساتھ نہیں جائے گی. رات کے وقت کفل سویا, کفل پہ موت آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سویرے محلے والے اٹھے, اللہ نے کفل کے دروازے پر فرشتوں سے لکھوا دیا تھا, ان اللہ قد غفر الکفل, اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں. سندھ کے بھائیوں, پچھلی امتوں کے اندر اللہ کا قانون تھا, اگر اللہ موت کے بعد کسی بندے کو معاف نہ کرتا, اللہ اس کے دروازے کے باہر فرشتوں سے لکھوا دیتا تھا, اللہ نے اس بد نصیب کو نہیں بخشا. اور جس کو اللہ کریم معاف کر دیتا, اللہ